بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ پیارے ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سبز چارہ۔ جانوروں کے لیے سبز چارہ کتنا ضروری ہے اور گوٹس کے لیے کون سا سبز چارہ ایک بیسٹ چارہ ہے۔ دوستو، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ بکریوں کے لیے خشک چارہ جات ہی ایک بہترین خوراک ہے۔ خشک چارہ جات میں تمام قسم کے بھوسے، گوارے کا، مونگ پھلی کا، مونگی کا، چنے کا بھوسا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنتر کی ہے، لوسن کی ہے بھی اس میں شامل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ گندم کی توڑی سے آپ گھر پہ کس طرح بآسانی خشک چارہ، خشک خوراک بکریوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل آسان اور مکمل غذائیت سے بھرپور۔ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے، سب سے سستا آپ کو وہ چارہ پڑے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنی گوٹس کو خشک چارہ جات کے ساتھ ساتھ سبز چارہ بھی کھلانا چاہتے ہیں تو دو قسم کے چارے سب سے بیسٹ ہیں بکریوں کے لیے خصوصاً۔ نمبر 1 جنتر، نمبر 2 لوسن۔ پیارے ویور، جنتر سے آپ بآسانی 3 کٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زمین اپنی ہے اور آپ نے خود جنتر لگایا ہے یا زمین ٹھیکے پہ لے کر جنتر لگایا ہے تو اس کا 3 کٹ لینے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنتر سے 3 کٹ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تنا زمین سے کم از کم 1 فٹ اوپر سے آپ نے کٹائی کروانا ہے۔ اس طرح آپ جنتر سے بآسانی انشاءاللہ 3 کٹ لے سکیں گے۔ اگر آپ مئی میں کاشت کر لیں تو یہ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر تک چلے گا۔ 3 کٹ آپ کو انشاءاللہ بآسانی دے گا۔ یاد رکھیے، جنتر اور لوسن میں 20 سے 25% پروٹین ہوتا ہے جو کہ جانوروں کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ کی زمین اپنی ہے تو لوسن اور جنتر لگا کر آپ ان کا ایک بہترین قسم کا بزنس بھی کر سکتے ہیں اور منڈی پہ سبز چارہ فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ہے بنانا چاہیں تو اس کی ہے بھی بہت زبردست قسم کی بنتی ہے اور سردیوں میں آپ کے جانوروں کے لیے وہ ایک بہترین خوراک کا کام کرے گی۔ اپنے جانوروں کو ہے کھلانے کے ساتھ ساتھ آپ ہے سیل بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا خاصا پروفٹ کما سکتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو جنتر اور لوسن میسر نہیں تو آپ کوئی بھی سبز چارہ جانوروں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن ہماری بار بار آپ کو ریکویسٹ ہے، بار بار ہم آپ کو یہی تاکید کرتے ہیں کہ جانوروں کو کم سے کم سبز چارہ کھلائیں۔ کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ خشک چارہ جات پہ جانوروں کو پالیے، اور خصوصاً وہ جانور جو چرائی پہ لگے ہوں ان کو تو بالکل بھی فارم پہ اپنے شیڈ پہ جب جانور چرائی سے واپس آئیں تو ان کو بالکل بھی سبز چارہ نہ دیجیے، کیونکہ دوران چرائی انہوں نے اچھا خاصا سبز چارہ کھا لیا ہوگا۔ دیکھیں ویورز، ہمارا مشن ہے نئے فارمر کی ہر ممکن رہنمائی کرنا اور ان کو مفید مشورے دینا۔ اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ کسی بھائی کو گائیڈ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ دوستو، گوٹ فارمنگ کو مسئلہ فیسا غورس نہیں بنانا چاہیے۔ جانور ہیں، کسی بھی چارے پہ پل سکتے ہیں بآسانی۔ تو میری گزارش ہے تمام دوستوں کو کہ گوٹ فارمنگ کو آسان لیجئے اور بے روزگاری کا خاتمہ کیجئے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجئے اپنے حبیب بھائی کو، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں، پسند آئیں اور ہمارے جو مفید مشورے ہیں، ہماری جو ہے گائیڈ لائن ہے آپ کو اچھی لگے تو پلیز صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔